باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صلوات بارجے کا آواز بلند تر سلام تو جو ہے چند دعا گو ہوں آپ سب کا اس بارگاہ میں چل آیا خداوند متعال اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے اس مجلس کا ثواب مرحوم زرعی صاحبان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے آفتاب بھائی لالو شاہ صاحب کے جو بھائی ہیں جن کے سال ثواب کی یہ مجلس برپا کی ہے اس مجلس کا عزاداری کا ثواب ان کے نامہ اعمال ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما بآواز بلند صلوات چند لمحوں کی زحمت ہے اس سے زیادہ کی زحمت نہیں اصال ثواب کی مجلس ہے جب اصال ثواب کی مجلس کی جاتی ہے اصال کے معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں کسی کو کچھ بھیجنا وہ بڑے باکمال اہل و عیال ہوتے ہیں جو اپنے جانے والے کے لیے پیچھے سے کچھ بھیج دیتے ہیں بڑے کم لوگ ہیں آج کے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کے لیے اہل و عیال کے لیے جو دنیا دار فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے کچھ بھیجتے ہیں اصال کے معنی بھیجنا ہوتا ہے جب آپ کسی مرنے والے کے اصال ثواب کے لیے کوئی کپڑا کوئی کھانا کوئی چیز یہاں پھل وغیرہ دیتے ہیں یہ اسے نہیں ملتا بلکہ اللہ جنت میں اس کا بہترین نعم البدل عطا کرتا ہے جو اس سے بھی بہتر ہوتا ہے لیکن جب کسی مرنے والے کے اصال ثواب کے لیے ذکر حسین برپا کیا جاتا ہے یہ بے عین ہی جا کے ملتا ہے یہ بے عین ہی جا کے ملتا ہے جب وارث قرآن سے پوچھا گیا کہ جو پھل دیا کھانا دیا کپڑا دیا اس کا نعم البدل ملا کہا جاہل نہ بنو جو پہلے بھیجتے رہے تھے اس سے بہتر اللہ کے پاس تھا لیکن ذکر حسین سے بڑھ کے کچھ اللہ کے پاس ہے ہی نہیں ہے کیونکہ دین کی بقا کا نام حسین ہے کیونکہ دین کی بقا کا نام حسین دین است حسین فقط دین ہی نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والے کا نام حسین اگر آج دین کو پناہ حسین علیہ السلام نہ دیتے تو پھر دین نہ رہتا یہ دین اسلام نہ ہوتا دین اسلام جو اللہ کے نزدیک دین ہے تو یہ حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور جو آج جس کا اصال ثواب کی مجلس ہے یہ حسین کے عزادار تھے بے شک عزادار کا بڑا مقام ہے اگر حقیقی طور پہ لوگ عزادار اور عزاداری کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے جو مقام عزادار ہے کائنات کے پہلے عزادار جناب سید سجاد ہے ہم نے سنت جناب سید سجاد کو ادا کرتے ہوئے عزاداری برپا کرنی ہے اور سرکار فرماتے چند فضائل کے جملے پھر چند جملے مصائب کے کیونکہ جو اصال ثواب کے لیے فضائل کے جملے بھی بھیجے جاتے ہیں یہ بھی بیان نہیں جاتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور
ابھی قبلہ فرما رہے تھے قبر میں زبان سے بولا کام نہیں آئے گا، دل میں جو عقیدہ ہے وہ کام آئے گا۔ کیونکہ زبان سے تو منافق بھی محفل رسول میں بولتے تھے، جو ہے نا آپ کی جب محفل رسول میں بیٹھے ہوتے تھے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وَخَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، اور نہیں فرما رہے وَخَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب شیاطین کے پاس جاتے قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ صحابہ یہی تو کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ منافق کو پہچانے کیسے، شکل و صورت سے مومن جیسا ہے کیسے پہچانتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ کہ ہم منافق کو جب ہم کسی منافق کو پہچاننے کا ارادہ کرتے تھے ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، علی کا ذکر چھیڑ کے ہم چہروں کو پڑھ لیتے تھے، جو چہرہ خوشی سے کھل جاتا سمجھتے مومن ہے۔ اور سرکار کی حدیث سنتے جاؤ، حدیث رسول ہے، جو رسول کی بات کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اور حدیث رسول ہے لا یقول رجل من دقائه اوحى الله الى كتاب قوا سمح دیوان عبدی کا ددائے سمن جنتی۔ جب کوئی بھری محفل سے ایک مرتبہ صدق کے دل سے، جو بھی قبلہ نے کہا نا صدق کے دل سے یا علی کہتا ہے، اللہ کرام کاتبین یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں انہیں وہی کرتا ہے کیا لکھ رہے ہو پالنے والے؟ تیرے بندے کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے لکھنا بند کر دو، تدیدائے سمن جنتی، اسے جنت کا سمن رسید دے دو۔ یہ کہتے ہیں پالنے والے کیوں دے دے؟ آواز قدرت آتی ہے یا علی کہہ کر جنت کی قیمت تو ادا کر چکا، اور کیا چاہتے ہو؟ وجوہات ہوگی نا آپ کی۔ علی کو ہمیشہ سرکار فرماتے ہیں، سخیلال شہباز قلندر کا ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں جسے سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے گا ضرور۔ اور سرکار فرماتے ہیں ہمارے فضائل پہ خوش ہو کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کے اثرات کو پیدا کر لینا 50 سال کی نماز تہجد سے بھی بہتر ہے۔ فرماتے ہیں سخیلال شہباز قلندر کا ایک جملہ ہے کہ علی کو ہمیشہ شریف ماؤں کے بیٹے ہی مانتے ہیں۔ علی کے نام پہ بولنا ہر ایک کا کمال ہے ہی نہیں۔ علی کے نام پہ جو علی کا نام لیا جاتا ہے مومن کے چہرے پہ خوشی اور منافق کے چہرے پہ اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سے بندہ کیا ہے۔ اندر سے کسی کو نکالنا ہو نا کہ اندر کیا ہے، اندر نمبر 2 ہے تو باہر نکالنا ہو علی کا ذکر چھیڑ دو باہر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن میں سے نازل کیا ہے، اگر سمجھ آئے تو بولنا ضرور ہے، آپ کو اسی جملے پہ بولنا چاہیے تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہم پالنے والے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے نازل کیا ہے؟ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ جب ہمارے سے قرآن سے پوچھا گیا کہ اللہ ہم کہتا کب ہے تو میرے 5واں امام مسکرا کے کہتا دنیا والوں سنو، اللہ ہم تب کہتا ہے جب ہم 14 میں سے کوئی اللہ کا شریک ہوتا جب ہم 14 میں سے کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوتا ہے تب وہ کہتا ہے۔ اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں لنا مع اللہ حالات وفی حالت نحن ہوا وفی حالت ہوا نحن۔ ہماری اللہ کے ساتھ حالتیں ہیں، ایک حالت میں ہم وہ ہو جاتے ہیں، جسے سمجھ آئے وہی میرے ساتھ بولے قبلہ یہ حدیث ہے نا، ہم وہ ہو جاتے ہیں اور ایک حالت میں وہ ہم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہم ہوتے ہیں کہنا پڑتا ہے قرآن کو میں نے نہیں ہم نے نازل کیا ہے۔ پھر دیکھو ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہم نے نازل کیا، میں نے نہیں ہم نے کیا۔ قرآن کے دل کی دھڑکن سنانے لگا ہوں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی لکھتے ہیں۔ صبح کے ساتھ
دیکھو بابا یہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ ہے نا قرآن کے دل کی دھڑکن. قرآن کا دل کیا ہے؟ یاسین. سورہ یاسین کی آپ کو آیت سنا رہا ہوں کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. پالنے والے یہ تو سارے کہیں گے یہ مشرک ہو گئے. ہم نہ کہنا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. ہے نا بھائی قرآن کی آیت ہے نا. قبلہ و کعبہ سید بادشاہ بیٹھے ہیں, سادات عظام سارے میرے دوست احباب بیٹھے. بتاؤ قرآن کہتا ہے نا ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے بھی ہیں. جو تم یہاں کر کے گئے ہو وہ ہم لکھ رہے ہیں. جب تم آگے جاؤ گے نا جو آثار پیچھے چھوڑ کے آئے ہو وہی بھیجیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کا اطلاق ہوتا کب ہے. یہ بات سمجھ آؤ گی تو بات بالکل آسان ہوگی. ہم کہتا کب ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب ہم 14 میں سے کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہم نے کیا ہے. یہ جو جمع کا بار بار اطلاق ہے یہ اسی لیے ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے جو قرآن میں سے نازل کیا ہے وہ شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. منافقین کے لیے نہیں, صرف مومنین کے لیے. مومنین جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ شاہ صاحب بولے مومن آپ بھی بولو نا سارے. مومنین تو آپ سارے ہو مومنین. جو کوئی اکلا بیٹھے ہوئے تو کی کہو گے؟ مومن. تو مومن ہے یعنی قرآن میں سے جو نازل ہوا ہے وہ شفا دیتا ہے مومنین کو. اور مومنین جو مومن ہے, مومن کے معنی ہے ایمان والا. یہ ایمان ہے کیا؟ نہیں سمجھ آتی مجھ سے پوچھ رہے بابا پتہ تو آپ کے ایک بچے کو ہونا چاہیے. صبح اذان سے لے کے شام ابد تک ایمان کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے. مومن کے معنی ہے ایمان والا. یعنی قرآن میں سے جو نازل ہوا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. مجھے کہنے کا حق ہے یہ قرآن شفا دیتا ہے, یہ قرآن رحمت ہے فقط علی والوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو ظالم ہوں گے قرآن اس کی شفا نہیں کرے گا بلکہ اس کے خسارے کو اور بڑھا دے گا. یہ قرآن ان کے خسارے کو بڑھائے گا جو ظالمین ہے. وہ ظالمین کی لسٹ بڑی لمبی ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا, لعن اللہ امتن ظلمت کا. یہ ظالمین کی لسٹ بڑی لمبی ہے. جس نے ظلم کیا وہ بھی ظالم ہے, جس نے قتل کیا وہ بھی ظالم ہے, اور جو اس قتل پہ راضی ہو گیا وہ بھی ظالم ہے. تو یہ ظالمین کو قرآن کیا کرے گا؟ خسارہ دے گا. مومنین کو رحمت بھی دے گا شفا بھی دے گا. مومن ہے علی والے. میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. قرآن مومن کو شفا دے گا. سرکار اس لیے تو کہتے ہیں بنو امیہ نے بعد شہادت مصطفیٰ ایک تحریک چلائی تھی بنو امیہ والوں نے. قرآن پڑھو سمجھو نہیں, قرآن پڑھو سمجھو نہیں. اور جسے سمجھ آئے وہ شاہ جی میرے ساتھ بولے ضرور پتا چلے کہ علی والے بیٹھے ہیں. قرآن پڑھو سمجھو نہیں. اگر رسول کی حدیث نہ ہوتی ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. بنو امیہ نے چلاکی کیا کی ہے؟ سرکار دو عالم کی حدیث سنانے لگا ہوں. انا تنزیل القرآن ویالی انتا تفہیم القرآن. رسول فرماتے ہیں میں قرآن کا نزول ہوں, یالی تو قرآن کی تفسیر ہے. رسول فرماتے ہیں میں قرآن کا نزول ہوں, یعنی تو قرآن کی تفسیر ہے, اور تفسیر سے سمجھ آتا ہے. اور بابا اس لیے تو کہتے تھے قرآن پڑھو سمجھو نہیں, کیونکہ سمجھنے سے علی سمجھ آتا ہے. علی سمجھ آتا. قرآن پڑھو, جتنا قرآن پڑھو گے علی سمجھ آئے گا. اس لیے مومن حیدر کرار پہ واجب ہے قرآن پڑھے, ترجمے کے ساتھ پڑھے. پتہ تو چلے نا قرآن تم سے بولتا ہے, تم سے باتیں کرتا ہے, تمہیں بتاتا ہے کف اللہ المومنین کے دار. جب علی لڑنے گئے نا قرآن تمہیں پڑھو گے تو بتائے گا ایک لڑائی ایسی بھی ہوئی جو لڑی علی نے تھی. قرآن کہتا ہے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے.
پتھر میرا حبیب تو نے نہیں مارے، ٹھیک ہے نا۔ سرکار علیہ السلام جا رہے تھے، کمبر ساتھ تھا، یہ بڑے باکمال لوگ تھے، سلمان، کمبر، ابو ذر، مقداد، سبحان اللہ، ہمارے یاسر، یہ وہ باکمال ہیں جو درجے ان کے پاس آج تک کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ جا رہے تھے جناب کمبر کے ساتھ، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، بڑے لہجے کے ساتھ، بڑے ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ رہا، یعنی ایسا قرآن پڑھ رہا تھا کہ جناب کمبر متاثر ہو کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے کمبر رک کیوں گیا ہے؟ کہ سرکار سنے کتنا خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا کمبر چلو یہ جہنم میں جائے گا، جسے سمجھ آئے گی وہی بولے گا یہ جہنم میں جائے گا۔ کہا سرکار پڑھ قرآن رہا ہے، جہنم میں جائے گا۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یضلوا بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ کہا یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی آواز میں نے اس دن نہیں سنی جس دن میری ولایت کا اقرار لیا گیا تھا، جس دن میری ولایت کا اقرار لیا گیا تھا، اس دن اس کی آواز میں علی نے نہیں سنی تھی۔ یعنی علی وہ باکمال ہیں جو آوازوں سے بھی پہچانتے ہیں، اور کیوں نہ پہچانے، آواز سننے والے کان کوئی معمولی نہیں، اذن اللہ ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں، عزاداروں کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو مجھ میں سے نازل ننزلو من القرآن، من جو ہے بیانیہ بھی ہے، جو قرآن میں سے نازل ہوا ہے وہ شفا ہے مومنین کے لیے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ عزاداروں کے لیے پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، امام حسین علیہ السلام اپنی کربلا کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے اپنے عزاداروں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں جو شفا قرآن دیتا ہے وہ میرے کربلا کی مٹی بھی دیتی ہے۔ نہیں فرما رہے، میرے مولا کے بیٹے کی جاگیر کی جو مٹی ہے وہ بھی شفا دیتی ہے۔ کہا کہ شفا ہے کہ نہیں ہے؟ جو کربلا کے زوار بیٹھے ہو، زوار کربلا سرکار فرماتے ہیں کربلا کی زواری کے لیے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا نا تو وہ مقام ابراہیم پہ جو پتھر تھا اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آواز ہلم حج، آؤ حج کے لیے۔ تو روایت ملتی ہے جب جناب ابراہیم نے یہ صدا دی نا، جو باپوں کی صلبوں میں بھی تھے، جس نے لبیک کہا ہے وہ حج کرنے جائے گا۔ وہ جب امام مظلوم کربلا نے کربلا کی زمین پہ کھڑے ہو کے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، اور باپ کے صلبوں میں جو صلب میں رہتے تھے انہوں نے بھی صلبوں میں کہا لبیک۔ سرکار امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ کربلا جائے گا۔ ذات کے لیے عزادار کی یہ بڑی اہمیت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عزادار، کیونکہ عزادار کی مجلس ہے، میں نے ساری آپ سے تمہید باندھ کے اس لیے یہاں تک لایا ہوں کہ عزادار ماتمدار تھے۔ آج کے دور میں اپنا گھر بار قربان کر کے عزاداری کے لیے نکلنا، اور یہ جو لکھنؤ سے عزاداری کا ایک چلا تھا نظام، عزاداری امام مظلوم جب آئی پاکستان میں، بابا پاکستان میں اتنا مجبوریوں کا دور رہا، لیکن دین مولوی کی وجہ سے نہیں پھیلا، یہ عزاداروں کی وجہ سے پھیلا ہے، ماتمداروں کی وجہ سے پھیلا ہے، جو چوراہوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے جب یا حسین کرتے ہیں، یہ یا حسین نہیں، یہ حق کی فتح کا اعلان کرتے ہیں اور یزیدیت کی شکست کا اعلان کرتے ہیں۔ عزادار سرکار فرماتے ہیں جب یہ کربلا کا ذکر ہوتا تھا نا، کربلا کا ذکر ہوتا تھا مخدوم کونین کے دور میں بھی، سیدۃ النساء العالمین کے دور میں جب یہ ذکر ہوتا واقع کربلا ہوگا، میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، اس وقت بی بی مخدوم کونین دعا مانگتی، دعا مانگی۔ پالنے والے ایک ایسی قوم کو پیدا کرنا، ایک ایسی قوم کو پیدا کرنا جس کے جوان میرے جوانوں کو روئیں گے، ان کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو روئیں گے۔ یہ دعائے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی نتیجہ ہے کہ عزادار دنیا میں موجود ہیں۔ اور دو چار جملے وقت ہے نا، بسم اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب
فضائل آل محمد پڑھے جا رہے ہوں، آنسو آ جائیں، سمجھ لو اس مجلس میں روحانیت ہے۔ کیونکہ کوئی عزادار جب مر جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کوئی عزادار مرتا ہے، ہم مرنے والے کے سرہانے آتے ہیں اور موت کی تیاری سرکار فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ کرو کہ مرتے وقت تمہیں آئمہ اطہار کی زیارت ہوگی، کہ جس کی خواہش انسان ہر وقت کرتا ہے وہ مرنے کے بعد وہ گھڑی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو تیاری کرنی ہے اور اس کمال کے ساتھ تیاری کرنی ہے کہ جب ہم مر کے آنکھیں کھولے دوبارہ وقت کا امام ہمارے سامنے ہوگا اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ مالک ہم نے آپ کے حق میں کمی کی ہے، آپ کے حکم میں کمی کی ہے، جو آپ نے کہا ہم نے وہ بجا آوری نہیں کی ہے۔ ایسی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے عزادار کو۔ عزادار کو ہر وقت طاہر بھی رہنا چاہیے، باوضو بھی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ عزادار وہ عام وجود کا عزادار نہیں، وہ امام مظلوم کا عزادار ہے۔ اور ویسے بھی سرکار فرماتے ہیں جب عزاداری کرنے نکلو باوضو ہو کے نکلو۔ ایک تو وضو کرنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، اور جب انسان عزاداری کرنے کے لیے جاتا ہے، کتاب کا نام بتا دیتا ہوں کیونکہ سارے عزادار بیٹھے ہو، یہ ہمارے لیے ایک ریفرنس بن جائے گا۔ شیخ حر عاملی جن کا حرم اقدس میں امام رضا بادشاہ کے حرم میں جن کا نیچے ساتھ ہی نا چھوٹا سا انہوں نے ذری سی بنائی ہوئی وہاں پہ دفن کیا ہوا ہے، ان کی کتاب ہے گفتار بہشت، اس میں انہوں نے یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی عزادار امام مظلوم باوضو ہو کے عزاداری کرنے کے لیے حلقہ عزاداری میں جاتا ہے نا، جب وہ سینے پہ ہاتھ زور سے مارتا ہے اور اس کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے اللہ اس پسینے سے ملائکہ کو خلق کرتا ہے۔ میں نے کتاب کا نام لے کے پورے ریفرنس کے ساتھ بات کی ہے، لیکن عزاداری کرتے ہوئے ذہنوں میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے کسی دوسرے پہ سبقت لے کے جانی ہے، میں نے کسی کو دکھانے کے لیے عزاداری کرنی ہے۔ نہیں، عزاداری کا مقصد ہے دوام مقصد مظلوم کربلا، مقصد ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کو تکمیل پہنچانی ہے، ان کا جو مقصد تھا اس کو عام کرنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ جو عزاداری کرے گا اس عزادار کے پسینے کی بھی اہمیت ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جس کو دعائے جناب سیدہ طاہرہ ہو، اور عزاداری کے لیے کوئی ہاتھ سینے پہ بلند ہو ہی نہیں سکتا جب تک شام والی بی بی کی اجازت نہ ہو۔ وقت کا امام وارث ہے، وارث پرسہ میرا وقت کا امام ہے۔ جو بھی عزاداری کرنے جاتا ہے وقت کے امام کو حاضر و ناظر جان کے پرسہ دیتا ہے، تو جب وقت کا امام پرسہ لینے کے لیے آتا ہے تو پھر با ادب ہو کے دائرے میں کھڑا ہونا ہے، مؤدب ہو کے سر جھکا کے عزاداری کرنی ہے تاکہ وقت کے امام کے سامنے شرمندگی نہ ہو، تاکہ ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکے بروز معاشر کہ ہم وہ عزادار ہیں جو مقصد مخدومہ کونین کی تکمیل کے لیے عزاداری کرتے تھے۔ اور سرکار کے ایک عزادار تھا، ملنگ تھا، اور تمہیں آج وہ فضائل کی بات سنانے لگا ہوں جو میں کم پڑھتا ہوں کیونکہ ظرف چھوٹے ہیں۔ جب ظرف چھوٹے ہوں پھر بندہ بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے، باہر جاؤ تو دوسرے نہیں جینے دیتے، گھر میں بات کرو تو اپنے نہیں جینے دیتے۔ یا آج کا دور ایسا ناقص دور آ گیا ہے کہ اپنے گھر والوں میں اپنے مولا کو منانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ امام رضا بادشاہ کی کتاب کا نام بھی سن لو تاکہ ریفرنس رہے، معجزات رضویہ، بڑی مشہور کتاب، اب تو اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ امام رضا بادشاہ کا ایک خادم ہوا کرتا تھا، نوکر، جو حرم کا، سرکار کا نہیں حرم کا، اس کا نام تھا داہر، اور وہ صرف سطر اس نے ڈھانپی ہوتی تھی، باقی برہنہ رہتا تھا، اس کا نام تھا داہر اریان۔ وہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کے نا جہاں سے دروازہ شروع ہوتا ہے وہاں بیٹھتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ جسے بات سمجھ آئی نا شاہ صاحب بڑی قیمتی بات کرنے لگا وہی میرے ساتھ بولے گا، جسے سمجھ نہ آئے وہ مجھے دعا بھی نہ دے تو میں اس سے راضی ہوں، وہ مجلس میں آ گیا اس کا آنا مقبول ہے۔ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک مجتہد کا بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، معجزات رضویہ نام بتا دیا میں نے، روتا پیٹتا، بس جب دیکھا نا سب طرح سے جواب مل گیا ہے، امام رضا بادشاہ کے حرم پہ آیا، دروازے پہ کھڑا ہو کے زاروں کے تار رو رہا ہے، یا غریب الغربا، یا امام رضا، یا
والی توس، میرے مولا کے القابات لے کے رو رو کے التجا کر رہا ہے کہ میرا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، دنیا سے جانے لگا ہے، کوئی ایسا معجزہ کیجئے، کوئی ایسا کرم کیجئے کہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے۔ سو گیا، کہتے ہیں حرم میں سو گیا، جو روایت ملتی ہے حرم میں سو گیا۔ عالم خواب میں آواز آئی کہ کل صبح فجر کے ٹائم میرے حرم میں آ جانا، جو پہلا شخص تمہیں ملے اس سے کہہ دینا تیرے بیٹے کو شفا مل جائے گی۔ صاحب میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ تو مجتہد کہتا ہے میں صبح فجر کی نماز سے پہلے تیار ہو کے گیا، جیسے اذان ہوئی میں حرم میں داخل ہوا نا، پہلا شخص وہ مجھے داہر عریان نظر آیا، داہر عریان۔ کہتا میں نے کہا تھا اس کو تو سلام بھی نہیں کرنا، کیونکہ مشہد کے لوگوں نے کہہ رکھا تھا اسے سلام نہیں کرنا، اس کے سلام کا جواب نہیں دینا۔ کہتا میں چلا گیا، پھر کچھ نہ ہوا، پھر دعا کی، پھر عالم خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ دروازے پہ جو ملے گا اس سے دعا کروا دینا۔ جب تیسرا دن آیا نا، مجتہد قریب سے گزرنے لگا نا، داہر عریان پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے تیرا بیٹا بیمار ہے۔ یعنی غور ہی نہیں فرما رہے، امام رضا بادشاہ کے نوکروں کے بابا، خود امام رضا بادشاہ کے در سے اپنی خطابت مانگی ہوئی ہے، اور یہ بات میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ داہر عریان پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے تیرا بیٹا بیمار ہے۔ تعجب کر کے کہتا ہے اسے کس نے بتایا؟ جب قریب آیا نا، کہا ہاں میرا بیٹا بیمار ہے، کہا شفا چاہیے؟ علی کے فضائل پہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ہاتھ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اسے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علی کا نام پہ اگر پسند آئے بات تو ہاتھ ضرور اٹھا کے بتانا ہے۔ کہا شفا چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ کہاں ہم شفا دے دیتے ہیں، اپنے گھر کا رخ بتا، جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے ضرور۔ کہا اس طرح میرا گھر ہے۔ دار عریان نے مجتہد کے گھر کی طرف منہ کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الاخر پڑھ کے کہا جا ہم نے تیرے بیٹے کو شفا دے دی، ہم نے تیرے بیٹے کو شفا دے دی۔ کہتا دوڑا گھر کو مجتہد، جب گھر گیا نا دیکھا لا علاج تھا، چل پھر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، میرے بیٹے کو شفا مل گئی۔ لیکن دوسرے دن اسے یاد آیا کہ داہر عریان نے جو الحمد پڑھی تھی اس میں 3 غلطیاں کی تھی۔ میں جو میسج دینے لگا ہوں نا، اگر تم یہ سمجھ گئے میسج، کسی کے لب و لہجے پہ، کسی کی آواز پہ یا کسی کے غلط لہجے پہ تنقید کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ امام رضا بادشاہ کے نوکر کا بھی ایک کمال تھا۔ کہا 2-3 غلطیاں الحمد میں کی تھی، میرا شرعی منصب بنتا ہے میں اسے جا کے بتاؤں کہ اپنی غلطیاں ٹھیک کر لے۔ باقبہ پہنی آگے حرم میں، کتاب کا نام بتا چکا ہوں، جب آئے نا حرم میں وہی ملا۔ کہا داہر کہتا کیا تیرے بیٹے کو شفا نہیں ملی؟ کہا مل گئی ہے۔ تو پھر کیوں آیا میرے پاس؟ کہا تو نے جو الحمد پڑھی تھی اس میں تو نے 3 غلطیاں کی تھی، میرا منصب ہے کہ میں تجھے بتاؤں تیری غلطیاں کیا ہے۔ جب اس نے کہا نا، جناب امام رضا بادشاہ کے نوکر کو جلال آ گیا، کہتا ہے اگر غلطیوں والی الحمد سے ہماری شفا بارے میں نہیں، ہم اپنی شفا واپس لے لیتے۔ دور سے جب گھر گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، سرکار فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے، حسین بروجردی کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی لا علاج مریض مرض لے کے آتا تھا نا جناب حسین بروجردی کے پاس، سرکار جا کے حرم مطہر میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب آزاداران امام مظلوم آتے تھے، جب وہ آزاداری کر کے جانے لگتے تھے، ان کے قدموں سے مٹی اٹھا کے تھوڑی سی مٹی دے کے کہتا تھا اسے کھلا دو، اسے شفا مل جائے گی۔ تو پھر حقیقی عزادار بنو، اپنے کردار سے بھی بتا دو کہ عزادار کیا ہوتا ہے۔ جس کا کردار با کمال ہوگا وہ اتنا ہی عظیم عزادار ہوگا، اور عزادار کی اہمیت کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ جانتی ہے جو اپنے بھائی کو ماتم کے لیے ترستی رہتی ہے۔ جو بھائی کی لاش پہ جب آئی نا، چند جملے مصائب کی اور بات ختم، جب آئی نا آقا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، کس کیفیت سے مقتل سے گزارا گیا ہے۔ بیویوں کے ہاتھ بلا تشبیہ پسے گردن بدے ہوئے تھے، سروں پہ چادریں نہیں تھی۔ جب مقتل سے یہ گزرے ہیں نا، اونٹ گزرے ہیں، جب امام مظلوم کی لاش مطہر کے پاس سے بی بی زینب کا محمد گزرنے لگا نا، محمد مادب سے کہتا ہوں، لیکن بیویوں کو ان اونٹوں پہ بٹھایا گیا تھا جن پہ پالان نہیں تھے۔ جب بی بی کا اونٹ گزرا نا،
امام مظلوم کے جسد اقدس کے پاس سے خدا کی قسم بی بی ثانیہ زہرا نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ اب جب تصور کرو بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور امام مظلوم کی لاش پتھروں کے ڈھیر کے نیچے تھی، ہزاروں بی بی نے اپنی کونیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا نا۔ بی بی کی کونیاں جب زخمی ہوئی نا، بھائی کا کٹا ہوا گلا نظر آیا، بی بی زینب رو کے کہتی ہے حسین وعدہ کر کے جاتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی تیری عزادار بن کے رہوں گی، کوفے میں جاؤں گی تیری عزادار بن کے رہوں گی، شام کے بازار سے لے کے دربار تک تیری عزاداری کو قائم کروں گی اور تیرے مقصد کو بتاؤں گی کہ میرا بھائی حالت نماز میں مارا گیا ہے۔ عزاداروں پر میں ایسا مسائل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، عزادار بیٹھے ہو، عزاداروں کے دل میں تو ہر وقت قبر حسین ہوتی ہے۔ تیرے مولا مظلوم کا نام لو، وہ قبر پہ ایسی ضرب لگتی ہے کہ آنسو چھلک جاتے ہیں۔ جب لوگوں جناب سید سجاد قافلے کے محاری ہیں، غیرت کا پروردگار لقب ہے میرے مولا کا، کہتے مولا سجاد غیرت کے پروردگار تھے۔ جب شام غریمہ بیویوں کی چادریں لوٹی گئی نا، ایک ملین چادر اتار کے جناب سید سجاد کے پاس آیا نا، میرے مولا سید سجاد منہ پہ تماچے بھی مارتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو نے وہ ظلم کیا ہے کہ کائنات تباہ ہو جاتی۔ لیکن ایک جملہ کہوں، میرے مولا نے یہ منظر دیکھا ہے لیکن سید سجاد نے خون رونا نہیں شروع کیا۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ قبر تک روتا رہے گا۔ میرے مولا سجاد خون کے آنسو نہیں روئے۔ عزاداروں کوفے کا بازار آیا، میرے مولا کی کمر جھک گئی ہے، گلے میں خاندار وزنی توق ہے، ہائے ہائے بابا کہہ کے، ہائے غربت کہہ کے، ہائے حجاب کر کے روتے تھے لیکن خون کے آنسو نہیں روئے۔ عزاداروں بس جب آیا نا شام کا صدر دروازہ آیا نا، عزاداروں صاحب بیویوں کو روک دو بھی بازار سجا نہیں ہے۔ ہائے ہائے جب یہ آواز میرے مولا سجاد نے سنی نا، تڑپ گئے، اللہ خیر کرے۔ عزاداروں صدر دروازہ بند تھا، میں آخری جملہ مصاحب کا پڑھنے لگا، عزاداروں ہائے ضرور کرنا علی کی بیٹی جزا دے گی۔ جب صدر دروازہ کھلا نا، عزاداروں فوجی اندر سے یزید کا فوجی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک رکا تھا۔ جب جناب سید سجاد نے وہ رکا کھولا نا، اللہ جانے کیا لکھا ہوا تھا، جناب سید سجاد کا جگر پھٹانا، آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ گرا۔ بی بی زینب نے جب دور سے دیکھا نا، کہا سجاد یہ کیا ہو گیا کہ تیری آنکھوں نے آنسو کے بجائے خون پھینکنا شروع کر دیا؟ کہا پھوپھی اماں میں پڑھ نہیں سکتا۔ کہا تجھے بتانا پڑے گا کیا لکھا؟ کہا یزید نے پیغام بھیجا ہے، علی کی بیٹی زینب اونٹ پہ سوار ہو کے نہیں، بازار